السلام علیکم ڈیئر ریڈرز۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 13۔ زویا آج زیان سے کچھ زیادہ ہی نظریں چرا رہی تھی۔ یہ بات زیان نے شدت سے محسوس کی۔ تم نے کچھ کھایا؟ زویا بات بدلنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زیان زویا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یاد آیا، تمہیں تو گولی لگی تھی نا؟ زویا یکدم جیسے کچھ یاد آنے پر زیان کی طرف مڑی اور جانچتی نظروں سے زیان کی باڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کو بہت جلدی ہی یاد نہیں آ گیا؟ زیان نے زویا کو دیکھ کر میٹھا سا طنز کیا۔ زویا فوراً ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، یاد تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن جیسے تم یوں بے دھڑک کھڑے ہو اور اتنے آرام سے باتیں کر رہے ہو، دیکھ کر لگے گا ہی نہیں کہ تمہیں گولی لگی ہے یا تمہیں کہیں تکلیف ہے۔ تو کیا اب میں چیخوں چلاؤں یا ہائے درد کا ماتم کرتا پھروں؟ زیان ہنستے ہوئے زویا کو دیکھ کر بولا، جبکہ زویا نے اب کی بار زیان کو زبردست گھوری سے نوازا۔ جب سے گولی لگی ہے تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ پہلے تو بڑے اچھے بچوں کی طرح چپ چاپ رہتے تھے، اب تو جب سے مجھے سامنے دکھا ہے بس پٹر پٹر بولے ہی جا رہے ہو۔ زویا زیان کو گھورتے ہوئے بولی۔ ارے پہلے میں بولتا نہیں تھا، آپ کو تب بھی مسئلہ تھا، اب میں بول رہا ہوں، آپ کو تب بھی مسئلہ ہے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ زیان تو آج زویا کی طرح آنکھیں گھما گھما کر بولا، جبکہ زویا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ تم واقعی زیان خان ہو نا، کہ ہاسپٹل میں کسی سے چینج ہو کر آ گئے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرا مطلب ہے اینگری خان ہو، جبکہ لفظ میرے پر۔ زویا نے زیان کی آنکھیں چمکتی ہوئی دیکھی۔ جی ہاں، میں زیان خان پلس اینگری خان ہوں۔ زیان شرارتی نظروں سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر آج تمہاری زبان اتنی تیز کیسے چل رہی ہے؟ زویا ابھی بھی الجھی ہوئی زیان سے بولی۔ یقین کریں، میں کبھی اتنا کسی کے سامنے نہیں بولا۔ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میری زبان میرے بس میں نہیں رہتی۔ زبان کیا، میرا تو پورا جسم، میرا دل، کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہتا۔ یہ آخری لائن زیان نے منہ میں بڑبڑائی۔ زیان زویا کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ زویا زیان کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ زیان کے سیدھے بازو میں گولی لگی تھی۔ زویا کے جھنجھوڑنے پر اس کے ٹانکے ہل گئے اور بازوؤں سے خون رسنے لگا۔ زیان کی شرٹ بلیک ہونے کی وجہ سے خون دکھا تو نہیں، البتہ ہلکا ہلکا خون زویا کے ہاتھوں پر لگ گیا۔ جی میں ہوش میں ہوں، زیان ہنستے ہوئے بولا۔ بس آپ کا نشہ آج کل سر چڑھ کر بول رہا۔ زیان نے بولتے بولتے جیسے ہی زویا کی آنکھوں کی طرف دیکھا، زویا کو خود کو گھورتے پا کر فوراً اپنے کان کی لو کھجا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے اثر۔ تم آرام کرو، میرے خیال سے گولی تمہارے بازو پر نہیں، تمہارے سر میں لگی ہے۔ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ زویا زیان کے بازو پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ اب کی دفعہ زیان درد برداشت نہ کر پایا اور اس کی ہلکی سی کراہ نکلی۔ زویا جو زیان کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس کر کے اس نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا۔ جیسے ہی زویا نے اپنی ہتھیلی پر لال رنگ دیکھا، اسے زیان کی کراہ کی سمجھ لگی۔ یا اللہ! وہ چیخ اٹھی اور گھبرا کر فوراً زیان کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ زیان، خون نکل رہا ہے۔ زویا کی آواز کپ کپانے لگ گئی۔ زویا کی سنہری آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں اور وہ تڑپ کر زیان کی طرف غصے سے دیکھ کر بولی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تمہارا بازو شدید زخمی ہے زیان، مجھے نانو نے بتایا بھی تھا، لیکن میں پھر بھی بھول گئی، تم تو مجھے یاد کروا سکتے تھے۔ زویا لرزتی ہوئی آواز میں مسلسل زیان پر برس رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ اس کے زخم پر ہاتھ بھی دبائے ہوئے تھی تاکہ خون رکے۔ زویا آرام سے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ زیان زویا کے اپنے لیے تڑپ دیکھ کر پہلے تو مسکرایا، پھر آہستگی سے بولا، تم پاگل ہو گئے ہو، ابھی بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ خون دیکھو زیان، میرے پورے ہاتھ لال ہو گئے۔ زویا روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زیان کے سامنے کر کے بولی، یہ خون تو آپ کے دبانے کی وجہ سے نکلا ہے، ورنہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ زیان زویا کا دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے واش روم کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہوئے بولا۔ واش روم میں لے جاتے ہی زیان نے زویا کے دونوں ہاتھ نل کھول کر اس کے نیچے کیے اور اس کے دونوں ہاتھ دھونے لگا۔ زیان اپنی تکلیف کو بلائے زویا کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا زویا خون دیکھ کر اپنا آپا کھو بیٹھتی ہے،
وہ ڈر جاتی ہے۔ زیان زویا کے ہاتھ اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا زویا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ زیان زویا کی آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن کچھ نہیں، ٹرسٹ می زویا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ خواہ مخواہ ٹینشن لے رہی ہیں، آپ ایسا کریں، جائیں تھوڑی دیر ریسٹ کریں۔ اس کمرے کے ساتھ والا کمرہ آپ کا ہے، میں نے وہ آپ کے لیے سیٹ کروا دیا ہے، آپ کے کپڑے سارے الماری میں ہی ہیں، آپ جا کر آرام سے شاور لیں اور تھوڑی دیر ریسٹ کریں۔ زیان زویا کے ہونٹوں پر اپنی انگلی جماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لیکن زیان مجھے ایک بار، زویا پلیز، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں خواہ مخواہ ٹینشن لے رہی ہیں؟ پلیز ریسٹ کریں، آپ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، خود کا بھی خیال کر لیں۔ زیان زویا کو پکڑ کر واش روم سے باہر لایا اور اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے لیکن پلیز تم پٹی چینج کروا لینا۔ زویا چاہتے ہوئے زیان کو سمجھانا نہیں بھولی تھی، ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ پہلے شاور لیں، اچھے سے ریسٹ کریں، میں بھی پٹی چینج کروا لوں گا۔ زیان زویا کی فکر دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ زویا سر ہلاتی ہوئی زیان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوف، چوٹ بھی خود ہی دیتی ہیں اور مرہم بھی خود ہی رکھتی ہیں، ہائے۔ زیان بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرا دل پاگل ہو جائے گا کسی دن، ان کی معصومیت کے تو میں 1000 بار صدقے۔ زیان مسکرا کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اپنا فون اٹھا کر کسی کو فون کرنے لگا، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی پہنچو۔ یہ کہتے ہی زیان نے فون رکھ دیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زویا زیان کے کمرے سے نکلتے ہی اس کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھی۔ زویا جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی، ایک لمحے کے لیے وہ حیرت سے دروازے پر ہی رک گئی۔ پورا کمرہ کسی خوابوں کی دنیا کی طرح جگمگا رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز پنک کلر میں تھی، دیواروں سے لے کر پردوں تک، نرم و ملائم بیڈ شیٹ سے لے کر کارپیٹ تک، ہر چیز پر گلابی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ بیڈ کے سرانے نرم و نازک کشنز لگے تھے اور بیڈ کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا پنک کلر کا ٹیڈی بیئر پڑا تھا۔ وہ ٹیڈی بیئر زویا سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ ٹیڈی بیئر کو دیکھتے ہی زویا کی آنکھیں چمکیں۔ زویا نے پھر سے اپنی نظریں کمرے کی طرف دوڑائیں۔ ایک کونے میں لگے ننھے ننھے لیمپس روشنی پھیلا رہے تھے۔ ان لیمپس کی روشنی بالکل اس طرح تھی جیسے چاند کمرے میں اتر آیا ہو۔ زویا کمرے کے دروازے پر ہی کھڑے بنا پلک جھپکے سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا واقعی میرا ہے؟ یہ کمرہ تو میرا ہے نا، میں غلطی سے کسی اور کمرے میں تو نہیں آ گئی؟ زویا اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ کر شک میں پڑ گئی۔ اتنا خوبصورت کمرہ خان مینشن والے ایک سیکرٹری کو کیوں دیں گے؟ یہ تو دیکھنے سے ہی کسی شہزادی کا کمرہ لگ رہا ہے۔ زویا کمرے کو ستائشی نظروں سے آنکھوں میں بسائے دل ہی دل میں بولی، مجھے واقعی لگ رہا ہے میں کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہوں۔ میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ امری خان سے پوچھتی ہوں۔ اس سے پہلے زویا دروازے کی طرف مڑتی کہ اس کی نظر الماری کے اوپر پڑے اپنے سوٹ کیس پر گئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ اگر اس کا سوٹ کیس یہاں تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ کمرہ بھی اسی کا تھا۔ وہ کسی اور کے کمرے میں نہیں آئی تھی، یہی کمرہ خان مینشن والوں نے زویا کے لیے منتخب کیا تھا۔ زویا کی خوشی سے آنکھیں چمکی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ناچنا شروع کر دیتی۔ اتنا خوبصورت کمرہ اور ایک سیکریٹری کے لیے زویا کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی بیڈ کے قریب گئی۔ زویا نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر ٹیڈی بیئر کو چھوا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اتنا بڑا ٹیڈی بیئر واقعی اس کا ہے۔ زویا نے خوشی سے ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر گلے سے لگا لی۔ اوف، تم کتنے خوبصورت ہو، زویا ٹیڈی بیئر کے گال کھینچتے ہنستے ہوئے بولی۔ پھر اس نے ٹیڈی بیئر کو واپس اس کی جگہ پر بٹھایا اور اب اس کے قدم خود بخود الماری کی طرف بڑھنے لگے۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہینڈل پکڑا اور آہستہ سے الماری کھولی۔ الماری جیسے ہی کھلی وہ حیرت سے منہ کھولے رہ گئی۔ اتنے سارے کپڑے! وہ حیرت سے ایک ایک کپڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھتی جا رہی تھی۔ لانگ فراکس بڑے کرینے سے ہینگ کیے ہوئے، شرٹس رنگوں کے حساب سے ترتیب میں رکھی ہوئی، نیچے جینز اور ٹاپس طے کر کے رکھے ہوئے۔ زویا نے جلدی سے دوسری الماری کھولی، اس میں اس کے اپنے کپڑے جو وہ ساتھ لائی تھی وہ لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تیسرا دروازہ بھی کھول دیا۔ اس میں بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائنر پاکستانی ڈریسز تھیں، لانگ فراکس، شارٹ فراکس، قمیض شلوار، نیر، ہر قسم کے کپڑے اس کی اس پنک الماری میں تھے۔ زویا نے اپنی نرم و نازک انگلیوں سے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا اور ایک پل کو رک کر حیرانگی سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے یہ سب کوئی خواب ہو۔ پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی۔ وہ فوراً الماری بند کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اوہ مائی گاڈ!
ड्रेसिंग टेबल पर लातादात मेकअप प्रोडक्ट नहायत नफासत से तरतीब में रखे हुए थे। लिपस्टिक्स के अलग स्टैंड, आई शेडोज़ के अलग सेक्शन, फाउंडेशन और ब्रशेस अलग तरतीब में रखे हुए थे। ड्रेसिंग के दूसरी तरफ उसके पसंदीदा परफ्यूम्स कतार में लगे हुए थे, जिनकी खुशबू फ़ज़ा में रची बसी महसूस हो रही थी। ज़ोया तजस्सुस के साथ आगे बढ़ी और ड्रेसिंग का पहला ड्रॉअर खोला। अंदर ज्वेलरी नहायत खूबसूरती से सेट थी। एक साइड पर चूड़ियाँ, दूसरी साइड पर छोटे छोटे झुमके और साथ ही बड़े झुमके, हेयर पिन्स और नेकलेस, क्लिप्स, स्क्रंचीज, नेज, उसकी ज़रूरत की हर छोटी से छोटी चीज़ उस ड्रॉअर में मौजूद थी। ज़ोया ने मुतजस्सिस होकर दूसरा ड्रॉअर खोला तो वहाँ एक के बाद एक रंगीन सैंडल्स, हील्स, खुस्से और शूज़ तरतीब से रखे थे। ये सब मेरे लिए? ज़ोया हैरत से एक एक चीज़ को देखते हुए बोली। ज़ोया घुटनों के बल बैठ गई और जूतों की एक एक जोड़ी को अपने हाथों में उठाकर देखने लगी। सारे के सारे जूते उसके साइज़ के थे, हर रंग वही जो उसे पसंद था, हर स्टाइल वही जो वो पहनती थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को पढ़कर ये सब खरीदा हो। पूरा कमरा किसी ने उसके दिल के मुताबिक सेट किया हो। फिर ज़ोया की नज़रें मेकअप की तरफ गईं। ज़ोया ने तो अब हर एक चीज़ को गौर से देखा था। हर ब्रांड, हर शेड वही था जो ज़ोया हमेशा से सोचती थी कि काश मेरे पास होता। लिपस्टिक के वो तमाम शेड्स जो वो बचपन से चाहती थी मगर कभी खरीद ना सकी। परफ्यूम्स के वो ब्रांड्स जिन्हें वो सिर्फ दुकान के शोकेस में सूंघ के दिल ही दिल में महसूस करती थी। ज़ोया के हाथ कँप-कँपाने लगे, उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू तैरने लगे। ये ये सब मेरी पसंद का है, लेकिन ये सब यहाँ पर कौन लाया? खान मेंशन में ऐसा कौन है जो मुझे मुझसे ज़्यादा जानता है? ज़ोया खुद से उलझती हुई बेड पर जाकर बैठ गई और ख़ानदान के एक-एक फ़र्द पर गौर करने लगी। क्या ये सब कामरान ने किया? ज़ोया ने खुद से ही सवाल किया। नहीं नहीं, वो ये सब कैसे कर सकता है? उसे तो मैं मिली ही पहली बार हूँ और अभी दिन ही कितने हुए हैं। सिर्फ 5 दिन ही तो हुए हैं। 5 दिनों में कोई किसी को इतने अच्छे से कैसे जान सकता है? ज़ियान खान, ज़ियान के नाम पर वो सोच में डूब गई। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक पागल ये सब आपके लिए कर रहा हो? नहीं नहीं, ये काम ज़ियान का भी नहीं है, क्योंकि वो तो पागल है। अगर ठीक होता फिर भी उस पे शक जाता। लेकिन इस कमरे में तो उसी ने मुझे भेजा है। उसने खुद कहा था, उसने साथ वाला कमरा मेरे लिए सेट करवा दिया है। तो क्या ज़ियान मेरे मुतालिक सब कुछ जानता है? ज़ोया के चेहरे पर डर और हैरानगी एकदम चल गई। फिर फ़ौरन खुद को सँभाल कर बोली, नहीं नहीं, अगर वो सच जानता होता तो अब तक मुझे मार चुका होता। इसका मतलब है वो भी मुझे नहीं जानता। तो फिर ये सब मेरे लिए किसने किया? जहांगीर खान? नहीं नहीं, वो जितने मतलबी हैं वो अपने मुनाफे के बगैर अपनी सगी औलाद को भी कुछ ना दें तो एक सेक्रेटरी को क्या देंगे? शफकत बेगम, निहायत घमंडी औरत, ये तो जहांगीर खान से भी 10 कदम आगे है। ये भी नहीं हो सकती। हीरा खान, उसे तो अपनी पार्टी से ही फुर्सत नहीं। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं इस घर में हूँ। शफ़क़त बेगम और हीरा दोनों को ही अभी मेरे मुतालिक कुछ नहीं पता, वरना वो वावेला तो ज़रूर मचाती। नानो, ओह हाँ, यही तो एक हैं जो इस पूरे मेंशन में सच्ची और खरी हैं। ये सब उन्होंने ही मेरे लिए किया होगा, क्योंकि वो मुझे अपनी नाती मानती हैं। ये कहते ही ज़ोया की आंखें चमकी। तो इसका मतलब साफ है, ये सब ज़ोया के लिए ज़ुबैदा बेगम ने ही किया है। ज़ोया ने चारों तरफ अपनी सुनहरी आंखें दौड़ाई। इतना खूबसूरत कमरा देखकर उसके आंसू तेज़ी से बहने लगे। ये कमरा उसके ख्वाबों के जैसा था, जिसके वो कभी ख्वाब देखा करती थी। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की कैफियत छुपाए न छुप रही थी। ज़ोया ने लंबी सांस ली और अपने आंसू साफ किए। फिर उसकी नज़रें सामने ड्रेसिंग में दिखते अपने अक्स पर गईं। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसकी लाल फ्रॉक पर काफ़ी जगहों पर खून के धब्बे लगे थे। सुनहरी बाल उलझे हुए थे। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने अपने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए। पिंक कलर की सादा सी शॉर्ट फ्रॉक और साथ में वाइट कलर का ट्राउज़र लिए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए वॉशरूम में बंद हुई। शावर के नीचे जाते ही जैसे सारे दिन की थकन छू मंतर हुई हो। ठंडे पानी की बूंदें उसके वजूद पर गिरती रहीं और वो लम्हे भर को सुकून में डूब गई। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ज़ोया बाहर निकली। अब वो बिल्कुल एक अलग रूप में थी। वाइट कलर की शॉर्ट फ्रॉक के नीचे वाइट ट्राउज़र उसकी गोरी रंगत पर बहुत जच रहा था। उसके सुनहरी बाल सफ़ेद तौलिए में लिपटे हुए थे। ज़ोया का चेहरा हल्की नमी से भीगा हुआ था। पानी की कतरे उसके चेहरे से फिसलते हुए गर्दन तक आ रहे थे। ज़ोया की पलकें भारी हो रही थी, लेकिन आंखें पहले से ज़्यादा चमक रही थी। उसके भीगे रुखसार पर कुदरती गुलाबी रंग उसकी हसीन वजूद को और नुमायाँ कर रहा था। कमरे की गुलाबी रोशनी में वो गुलाबी कपड़े पहने किसी परी की तरह लग रही थी। ज़ोया ने अब अपने कदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ाए।
जोया ने ड्रेसिंग टेबल के साइड ड्रॉर से हेयर ड्रायर निकाला और अपने भीगे सुनहरी बालों को सुखाने लगी। गर्म हवा के साथ उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगे और रोशनी में वो और ज़्यादा चमकदार दिखने लगे। बालों को सुखाने के बाद उसने अपने बाल ब्रश से सीधे किए और उन्हें ब्रश की मदद से ही ऊपर की तरफ ले जाकर एक ऊंची पानी में मुकीद किया। गर्दन की हरकत से उसके बालों की लटें इधर उधर झूमने लगी। ये उसकी शौक मासूमियत को और नुमाया कर रही थी। फिर जोया की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेकअप पर पड़ी। बहुत देर तक सोचने के बाद जोया ने मेकअप के नाम पर काजल अपने हाथों में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सुनहरी आंखों को काजल से सजाया। काजल लगने के बाद उसकी सुनहरी आंखें और ज़्यादा बड़ी और पुरकशिश लगने लगीं। काजल को वापस रखे उसने लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक उठाई और होंठों पर नरमी से लगाई। लिपस्टिक ने तो जोया के बारीक होंठ और नुमाया कर दिए। ना कोई भारी मेकअप, ना लंबी चौड़ी तैयारी। जोया ऐसी ही थी, सिंपल और सादी सी। जोया ने अब अपनी तैयारी मुकम्मल करके खुद को एक नज़र आईने में देखा। सिंपल सी पिंक फ्रॉक में होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए और अपनी सुनहरी आंखों को काजल में सजाए, सुनहरी बालों को पौनी में मुकीद किए, पाँव में पिंक खुस्सा डाले। वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। जोया खुद को एक नज़र आईने में देखने के बाद दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ी और फ्रॉक के साथ का सिंपल वाइट दुपट्टा उठाकर अपने गले में लपेट लिया। अब उसका इरादा नीचे जाने का था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। जियान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए बाहर निकला। उसके चौड़े शाने और मसल्स पर पानी के कतरे फिसलते हुए नीचे गिर रहे थे। कमर के गिर्द सिर्फ एक सफ़ेद तौलिया लिपटा हुआ था और हाथ में दूसरा तौलिया थामे वो अपने भीगे बाल रगड़ रगड़ कर खुश्क कर रहा था। शावर के पानी ने उसके जख्म पर बंधी पट्टी को भी भिगो दिया। बाजू पर बंधी सफ़ेद पट्टी ढीली और गहरी लाल हो चुकी थी, मगर यहाँ परवाह किसे थी। जियान के चेहरे पर ज़रा सा भी दर्द का तासर न था। वो हमेशा की तरह पुरसकून चेहरे और एतमाद के साथ खड़ा था, जैसे ये ज़ख्म उसके लिए कोई मायने ही ना रखते हों। उसकी नीली आंखों में शावर के बाद ठंडक और ताजगी दिखाई दे रही थी। जियान ने बाल खुश करके तौलिया सोफे की तरफ फेंका और अपने कदम जैसे अलमारी की तरफ बढ़ाने लगा। उसकी नज़र बेड पर बैठे शख्स पर गई। जियान के कदम लम्हे भर कर रुके, मगर उसकी आंखों में कोई तासर दिखाई नहीं दे रहा था। जियान ने उस शख्स की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट पास की। जियान के लबों पर खिलती मुस्कुराहट देखकर सामने वाले की शहद रंग आंखों का रंग और गहरा हो गया। उसे पहले ही जियान पर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट देखकर उसका दिमाग ही घूम गया। वो आहिस्तगी से बेड से खड़ा हुआ और अपने कदम जियान की तरफ बढ़ाने लगा। लंबे कद पर जमी हुई नेवी ब्लू शर्ट हर जाविये से उसकी बॉडी को नुमाया कर रही थी। चौड़े शाने, फुलादी बाजू और जमी हुई रगें साफ बता रही थी कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ताकतवर शख्स है। उसके बाल जेल से नफासत के साथ ऊपर की तरफ सेट थे। रोशनी में उसके बाल और भी चमक रहे थे, मगर असल गुस्सा तो उसकी आंखों में था। हल्की शहद रंग आंखें जिनमें अब दहकते हुए अंगारे थे। गुस्से की शिद्दत ऐसी कि गोया नज़र से ही सामने वाले को जला डाले। उसके होंठ अभी तक सख्ती से भींचे हुए थे। जबड़े की लकीर गुस्से से और भी वाज़ेह हो गई थी। वो एक एक कदम भारी अंदाज में उठाए आगे बढ़ने लगा। खामोश कमरे में उस शख्स के कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। वो गुस्से से भरा हुआ जियान के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसका बाजू झटके से पकड़कर गुस्से से बोला, जियान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसके लहजे में साफ साफ गुस्सा सुनाई दे रहा था। क्या पागल हो गए हो तुम? एक दिन ना नहाते तो क्या क़यामत आ जाती? अपनी परवाह है भी या नहीं तुम्हें? मुकाबिल की आंखों में अंगारे दहक रहे थे और गिरफ्त इतनी सख्त कि जियान के बाजू को मज़ीद तकलीफ देने लगी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम रोबोट नहीं हो, एक जीते जागते इंसान हो। पागल आदमी, टांके लगे हैं तुझे, सिर्फ पट्टी नहीं थी जो भिगो कर बैठ गए हो। हालत देख बाजू की। चले हैं जनाब नहाने। सामने वाले शख्स का बस नहीं चल रहा था कि जियान का मुंह तोड़ देता। सामने मौजूद शख्स की इतनी जली कटी सुनने के बाद भी जियान अपने होंठ सख्ती से भींचे, नीली आंखों से शहरयार को घूरता इत्मीनान से खड़ा था। सामने मौजूद शख्स तो अब गुस्से से पागल होने लगा। उसकी हर बात दरो दीवार से टकराकर खामोश हो जाती, मगर मजाल है मुकाबल पर कोई असर हुआ हो। इतना बरसने के बाद भी जियान अपनी जगह पत्थर की तरह खड़ा रहा। जब जियान को दिखा कि सामने मौजूद शख्स के अल्फाज ख़त्म हो गए, तो उसने गहरी सांस भरी और इत्मीनान के साथ बोला, हो गया या अभी बाकी है? जियान के लहजे में ना गुस्सा था, ना ही कोई असर, सिर्फ एक इत्मीनान था जो सामने वाले के दिमाग को हिला देने के लिए काफ़ी था। सामने मौजूद शख्स के जबड़े मज़ीद तन गए। वो कुछ बोलने ही लगा कि जियान फ़ौरन बात काट कर बोला, शहरी, पट्टी बदलनी है तो बदल दो, वरना दफ़ा हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुला लूँगा। अपनी नीली आंखें सीधी मुकाबल की शहद रंग आंखों में गाड़ते हुए जियान गुस्से से बोला और चलता हुआ जाकर बेड पर बैठ गया।
کمرے میں کچھ پل خاموشی چھا گئی، صرف دونوں کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ سامنے موجود شخص نے گہری سانس کھینچی اور ضبط کرتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ کے پاس پہنچتے ہی سائڈ ٹیبل کا ڈراور کھولا اور فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور زیان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سامنے موجود شخص نے دستانے پہنے، کوٹن نکالا اور آہستگی سے زیان کی پٹی ہٹائی۔ جیسے ہی پٹی ہٹی، سامنے ہی زخم ابھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جسم سے ٹانکے ادھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک پل کے لیے تو مقابل کے ہاتھ بھی کانپ گئے، لیکن سامنے موجود شخص کے چہرے پر وہی سکون اور وہی بے نیازی تھی، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس شخص نے بغیر کچھ کہے دوا لگائی، پھر نرمی سے اس کے بازو پر نئی پٹی باندھی۔ کمرے میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ زیان نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ سامنے موجود شخص نے بھی بنا ایک لفظ بولے اپنا کام مکمل کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے فرسٹ ایڈ باکس واپس دراز میں رکھا اور بیڈ سے تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، ضرورت پڑے تو بلا لینا، یہ کہہ کر جیسے ہی اس شخص نے قدم آگے بڑھایا، اچانک زیان نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ شخص ٹھٹک کر رک گیا، اس کے قدم وہیں جم گئے، مگر اس نے سر گھما کر زیان کی طرف نہ دیکھا۔ کمرے میں پھر سے جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ لمحے بھاری ہوتے گئے۔ کچھ دیر بعد زیان کی بھاری آواز نے خاموشی کو توڑا۔ سمجھنے کی کوشش کر یار، مجھے اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ زیان کی گرفت مقابل کے ہاتھ پر اور مضبوط ہوئی۔ میری سانس اٹکنے لگتی ہے جب وہ مجھے میرے آس پاس محسوس نہیں ہوتی۔ زیان کے چہرے پر پہلی بار وہ کرب جھلک رہا تھا جو وہ ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور آواز کا کپ کپانا مقابل کو لمحے بھر کے لیے پتھر بنا گیا۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کروڑوں بار روتا ہے۔ اس شخص نے دیکھا تھا زیان کو روتے ہوئے، اس ایک لڑکی کے لیے جسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پرواہ تو دور کی بات، اس کی قدر تک نہیں تھی۔ مقابل سوچ کر رہ گیا۔ زیان کی گرفت اس شخص کے ہاتھ پر اور بھی سخت ہو گئی۔ وہ بہت اطمینان سے زیان کی باتیں سن رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنے پاس دیکھتا ہوں تو سکون سے رہتا ہوں، جیسے ہی وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے مجھے سانسوں کی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ زیان کی آواز میں اس بار کپ کپاہٹ تھی۔ یہ سنتے ہی مقابل کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور بنا کچھ سوچے سمجھے سیدھا زیان کے گلے لگ گیا۔ زیان، مقابل کی آواز بھر آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹوٹ کر زیان کے کندھے پر گرے۔ زیان لمحے بھر کے لیے حیران سا کھڑا رہا، پھر اس نے بھی مقابل کو بازوؤں میں بھر لیا۔ سامنے موجود شخص کپ کپاتی آواز میں بولا، تو بھی سمجھنا یار، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ مزید سختی سے زیان کے گلے لگا اور آہستہ سے بولا، تو اچھی طرح جانتا ہے وہ تجھے مارنے آئی ہے، اور تو ہے کہ تجھے پرواہ ہی نہیں۔ کم سے کم میرے لیے تو خود کا خیال رکھ لیا کر۔ زیان نے مقابل کو اپنے بازوؤں میں تھامے رکھا، مگر اب کی بار اس کے لبوں پر تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ مقابل کے آنسو ابھی تھمے بھی نہ تھے کہ زیان آہستہ سے ہنستے ہوئے اس کے کان میں کہا، وہ مجھے کیا مارے گی؟ میرا خون دیکھ کر تو اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ زیان کی مسکراہٹ اور لہجے کا نرالا اعتماد سامنے موجود شخص کو صاف سنائی دے رہا تھا۔ مقابل جو ایک پل پہلے زیان کے گلے لگے رو رہا تھا، زیان کی بات سنتے ہی جیسے بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً زیان سے الگ ہوا اور غصے سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زیان، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ سامنے موجود شخص کی بھویں تن گئی، جبڑے بھینچ گئے اور شہد رنگ آنکھوں میں دوبارہ غصے کی چمک اتر آئی۔ یہ سب مذاق ہے تیرے لیے؟ تو جانتا بھی ہے تیری ذرا سی لاپرواہی تیری جان لے سکتی ہے، اور تو ہنس رہا ہے۔ سامنے موجود شخص کے لہجے میں رنج اور غصے کا طوفان تھا۔ وہ زیان کو گھورے جا رہا تھا۔ زیان البتہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ پرسکون سا کھڑا تھا، جیسے اس کا ہر جملہ اثر رکھتے ہوئے بے اثر ہو رہا ہو۔ زیان مسکراتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، شیری جسٹ ریلیکس، وہ مجھے بس چھوٹی موٹی چوٹیں ہی دے سکتی ہے، اور یقین کر مجھے کبھی درد نہیں ہو رہا، الٹا مجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ مجھے اتنی پیاری ہے کہ اس کا دیا ہر زخم، ہر تکلیف سر آنکھوں پر، اور تو نے دیکھا نہیں کیسے وہ میری چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر مجھ سے پہلے تڑپ اٹھتی ہے۔ زیان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، وہ میرے لیے سزا نہیں، انعام ہے شیری۔ مقابل کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کا تھا۔ وہ غصے سے بولا، تو پاگل ہو گیا زیان، وہ تجھے مار ڈا۔ زیان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، بس تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے پسند نہیں تمہاری ایسی باتیں، تو بہتر ہے چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتے ہی زیان نے مقابل کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں کپڑے پہن کر آتا ہوں۔ زیان کے لہجے کی سنجیدگی اور اس کی سخت گرفت نے مقابل کو اچھے سے یاد دلا دیا تھا کہ وہ بات کس کے متعلق کر رہا تھا۔ وہ بس وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، جبکہ زیان اپنے کپڑے لیے دوبارہ واش روم میں بند ہو گیا۔ علیشا کافی دیر زبیدہ بیگم سے بیٹھی باتیں کرتی رہی، لیکن اب جب اتنی دیر بعد بھی زویا واپس نہیں آئی تو وہ زبیدہ بیگم سے بولی، نانو، زویا ابھی تک نہیں آئی، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔
علیشہ فکر مندی سے بولی۔ زبیدہ بیگم اس کی فکر پر مسکرا دیں۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتی، جا کر خود اس کے کمرے میں چیک کر آؤ۔ زبیدہ بیگم اطمینان کے ساتھ علیشہ کو جواب دے کر تسبیح پڑھنے لگ پڑی۔ لیکن مجھے اس کے کمرے کا پتہ ہی نہیں ہے، علیشہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ارے وہ کون سا کوہ کاف کی پہاڑیوں پر رہتی ہے، یہیں اوپر 4th فلور پر پہلا کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ زویا کا ہی ہے۔ پہلا کمرہ زیان کا ہے، زیان کے ساتھ والا ہی زویا کے لیے سیٹ کیا ہے۔ زبیدہ بیگم علیشہ کو جواب دے کر دوبارہ تسبیح میں مصروف ہو گئی۔ اوکے تھینک یو نانو، میں ابھی جا کر زویا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ میں یوں گئی اور یوں آئی۔ علیشہ اپنی کالی گہری آنکھوں میں چمک لیے چٹکی بجا کر باہر کو بھاگی۔ ارے ارے آہستہ جاؤ، کہیں گرتی ہو۔ زبیدہ بیگم علیشہ کے بھاگنے پر فوراً فکر مندی سے بولی۔ نہیں گروں گی نانو، آپ ٹینشن نہ لیں، علیشہ باہر سے ہی اونچی آواز میں چلائی، جبکہ زبیدہ بیگم مسکرا کر دوبارہ تسبیح پڑھنے لگ پڑی۔ علیشہ عجلت میں لفٹ میں داخل ہوئی اور جلدی سے بٹن کلک کیا، لیکن وہ جلد بازی میں 4th فلور کے بجائے 3rd فلور کا بٹن کلک کر بیٹھی۔ پر اس نے جلد بازی میں دھیان نہ دیا۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی وہ لفٹ کے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ لفٹ 4th فلور کی بجائے 3rd فلور پر جا کر رکی۔ علیشہ جلدی سے لفٹ سے باہر نکلی اور زبیدہ بیگم کی ہدایت کے مطابق رائٹ ہینڈ پر دوسرے کمرے میں بنا نوک کیے گھس گئی، کیونکہ اس کے مطابق یہ کمرہ زویا کا تھا۔ علیشہ نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس کی سانس جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ ہر چیز اتنی شاندار اور منظم تھی کہ وہ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ سامنے چمچماتا ہوا کریم اور گولڈن فرش، جس پر مہنگے قالین بچھے ہوئے تھے، دیواریں کریمی اور سنہری رنگوں میں سجی ہوئی تھی اور دیواروں پر ہر طرف کلاسک پینٹنگ فریمز رنگوں میں سجی ہوئی تھی۔ اس کی نظر بیڈ کی طرف گئی۔ کنگ سائز کا بیڈ ریشمی تکیوں اور نرم کمبل کے ساتھ جیسے خوابوں کا منظر ہو۔ بیڈ کے قریب شیشے کی سطح والا ڈیسک تھا، جس پر جدید گیجٹس، مہنگے قلم اور کچھ خصوصی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جو کمرے میں رہنے والے کی نفاست اور شوق ظاہر کر رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف کونے میں لگژری صوفہ سیٹ تھا، ساتھ میں کافی ٹیبل اور ڈیزائنر میگزینز، اور کمرے کے ایک طرف واک ان کلوزٹ، شیشے کے دروازے کے پیچھے مہنگے کپڑے اور جوتے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے نرم روشنی اندر آ رہی تھی۔ پردے کی چھاؤں میں چھت کی لٹکتی ہوئی لیمپ کی روشنی ٹمٹما رہی تھی، جس سے پورا کمرہ اور زیادہ شاندار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ایک طرف بک شیلف پڑی ہوئی تھی، جس میں کلاسک اور جدید کتابوں کے ساتھ چند ایوارڈ بھی رکھے ہوئے تھے، اور وہیں دوسری طرف میوزک سسٹم لگا ہوا تھا۔ علیشہ کی آنکھیں ہر چیز کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ علیشہ ہر چیز کو حیرت اور تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ علیشہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بولی، یہ خان مینشن والوں نے ایک سیکریٹری کو اتنا شاندار کمرہ دیا رہنے کو۔ خان مینشن والے کب سے اتنے اچھے ہو گئے؟ علیشہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بولی، اگر اتنے شاندار کمرے کے بدلے مجھے خان مینشن میں جھاڑو پوچھا بھی لگانا پڑے تو بھی منظور ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کمرے میں گول گول گھومتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس کے گھومتے ہوئے پاؤں کو ایک دم بریک لگی۔ وہ حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے سامنے واش روم کے دروازے کو تک رہی تھی، اور یہی وہ ایک شخص تھا جسے اس وقت وہ یہاں پر تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہی شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کامران جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا کہ اچانک اسے کمرے کی فضا میں کوئی میٹھی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو عام نہیں تھی، یہ کسی لیڈی پرفیوم کی مہک تھی۔ کامران ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، جیسے کسی انجانے احساس نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس پرفیوم کو شاید اس سے پہلے بھی اس نے اسمیل کیا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں سامنے اٹھائیں اور وہ حیرت سے کچھ پل گنگ رہ گیا۔ اس کے بالکل سامنے علیشہ کھڑی تھی، جو آنکھوں میں حیرت اور تجسس لیے کامران کو آنکھیں پھاڑے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ کامران حیرت سے علیشہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی یہاں پر موجودگی اسے کچھ سمجھ نہ آئی ہو۔ کامران جو ابھی شاور لے کر نکلا تھا، اس کی کمر پر تولیہ لپٹا ہوا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے بالوں جسم سے پھسلتے ہوئے فرش پر گر رہے تھے۔ علیشہ کی آنکھیں تو مانو جیسے بے قابو ہو گئی۔ وہ حیرت سے کامران کے جسم پر جم گئیں، اور علیشہ بغیر پلک جھپکے کامران کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ نادیدوں کی طرح کامران کی باڈی دیکھ رہی تھی۔ کامران نے جیسے ہی علیشہ کی گہری نظریں اپنے اوپر محسوس کی، وہ چونک گیا اور ایک دم گھبرا گیا۔ لمحے بھر کے لیے ایسا لگا جیسے وہ مرد نہیں بلکہ کوئی معصوم لڑکی ہو، جو اچانک سب کے سامنے کپڑے اتار کر کھڑی کر دی گئی ہو۔ کامران ایک دم گھبرا کر تولیے کو مضبوطی سے لپیٹنے لگا اور ہلکا سا پیچھے ہٹ کر نظریں جھکا لی۔ کامران مسلسل ٹاول کو کھینچ کھینچ کر اپنی ٹانگیں چھپانے لگا، جبکہ علیشہ تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کے بازوؤں کے ابھرے ہوئے مسلز دیکھ رہی تھی۔ کامران کے کندھوں کی مضبوط ساخت، کلائی تک پھیلی ہوئی رگیں اور اس کے سکس پیکس ایپس، علیشہ کا دل پوری شدت سے دھڑکا گئے۔ وہ تو کامران کو موٹا سمجھتی تھی، آج اس کی باڈی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط ہے۔ کامران بہت طاقتور جسامت کا مالک ہے۔
एलिशिया के यूं देखने पर कामरान के माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभर आईं। वो उलझन और शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। वो तौलिए को मजबूती से जकड़े खड़ा था, जैसे छोड़ा तो अभी ये तौलिया नीचे गिर जाएगा। कामरान आहिस्तगी से शर्माते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो आंखें फाड़े? तुम्हारे घर में क्या बाप भाई नहीं है जो यूं ठरकी नजरों से मुझे घूर रही हो? एलिशिया उसकी बात सुनकर जैसे होश की दुनिया में आई, फिर होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाकर बोली, बाप तो नहीं है, हाँ भाई जरूर है, लेकिन वो कभी नंगा नहीं घूमता। दरअसल हर कोई तुम्हारी तरह बेशरम थोड़ी ना होता है। एलिशिया की बात सुनकर कामरान के चेहरे के रंग बदल गए। लम्हा भर के लिए वो बिल्कुल गुमसुम खड़ा रहा, क्योंकि एलिशिया ने उसे लाजवाब कर दिया था। एलिशिया कुछ लम्हे तो कामरान को कारदार नज़रों से घूरती रही, जैसे हर जाविये से उसे परख रही हो। फिर जैसे कुछ याद आने पर तेजी से बोली, एक सेकंड, तुम मेरी बहन के कमरे में क्या कर रहे हो? कामरान, जो एलिशिया की नज़रों से पजल हुआ, नज़रें झुकाए खड़ा था। एलिशिया की बात सुनकर चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, फिर उलझ कर अटक अटक कर बोला, कौन सी बहन का कमरा? ये तो मेरा ही। कामरान अभी बोल ही रहा था कि एलिशिया को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी। एलिशिया कामरान के करीब से गुजरकर बेड के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई और फौरन झुककर कामरान के बालों को पकड़ लिया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एलिशिया बेड पर चढ़े कामरान के बालों को अपने हाथों की मुट्ठियों में जोर से भींचे पूरी शिद्दत से खींच रही थी, और कामरान नीचे खड़ा अपने बाल छुड़वाने में हलकान हो रहा था। एलिशिया गुस्से से कामरान के बाल खींचते हुए धाड़ी, अरे कब सुधरोगे? बहुत ही ज़्यादा छिछोरे आदमी। अब मेरी बहन खान मेंशन में आई है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके कमरे में ही घुस जाओ, वो भी यूं नंगे धड़ंगे। तुम्हारे कमरे में वॉशरूम नहीं है क्या, जो मेरी बहन के कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल करने आ गए? कामरान तो बस हैरत में डूबा अपने बाल छुड़वा रहा था। कामरान झुंझला कर बोला, मेरी बात सुनो जंगली बिल्ली। चुप, बिल्कुल चुप, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके खड़े रहो। एलिशिया कामरान के बाल एक मुट्ठी में जकड़ते हुए दूसरे हाथ से अपने होठों पर उंगली रखकर कामरान को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए चुप रहने का बोली। कामरान झुंझला कर बोला, छोड़ो मेरे बाल एलिशिया। ये कहते ही कामरान ज़ोर ज़ोर से अपने सर को झटकने लगा ताकि इस जंगली बिल्ली की गिरफ्त कुछ ढीली पड़े, लेकिन एलिशिया और ज़ोर से कामरान के बाल खींचने लगी। एलिशिया किसी सूरत कामरान के बाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका आज पक्का इरादा था कि आज तो इस छिछोरे को गंजा करके छोड़ूंगी। कामरान ने अपनी सारी ताकत लगाकर एलिशिया के हाथों से अपने बाल छुड़वाए। कामरान के बाल छुड़वाते ही एलिशिया डिसबैलेंस होकर बेड से गिरने लगी कि कामरान, जो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, वो भी उसके साथ ही बेड पर गिर गया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एलिशिया कामरान के फौलादी वजूद के नीचे दब गई थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। एलिशिया हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़े कामरान को घूर रही थी, और कामरान का हाल भी कुछ अलग न था। वो हैरत से तो नहीं, बहुत दिलचस्पी से एलिशिया की आंखों में आंखें डाले देख रहा था। गिरने की वजह से एलिशिया के बाल उसके मुंह पर आकर गिर गए। कामरान ने बेइख्तियार अपना हाथ आगे बढ़ाया और नरमी से एलिशिया के बाल उसके चेहरे से हटाए। बालों का हटना था कि एलिशिया का खूबसूरत सा मासूम चेहरा कामरान की आंखों के सामने था। कामरान दिलचस्पी से एलिशिया की आंखों को पढ़ रहा था कि अचानक ही कामरान को एलिशिया की आंखें खुद से शिकवा करते हुए दिखीं। कामरान कुछ समझ पाता उससे पहले ही एलिशिया की आंखें तेज़ी से बदली। वहाँ अब शिकवे की जगह गुस्से ने अपनी जगह बनाई। हटो छिछोरे आदमी, लड़की दिखी नहीं कि ड्रामों के हीरोज़ की तरह गिरने पड़ने लग पड़ते हो, और ऊपर से एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग भी स्टार्ट कर देते हो। लड़कियों के बालों से खेलना, उनकी आंखों में देखना, पीछे मरो। एलिशिया के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। कामरान हैरत से एलिशिया की तरफ देखने लगा, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सब अल्फाज उसी की तारीफ में बोले गए हैं। एलिशिया ने खुद को कामरान के नीचे से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर हकीकत तो ये थी कि कामरान के ताकतवर जिस्म के नीचे एलिशिया का नाजुक वजूद दब गया था। वो जितने भी हाथ पांव मार लेती, कामरान के बोझ तले से ना निकल पाती। कहाँ वो धान पान सी नाजुक लड़की, और कहाँ कामरान का ताकतवर भारी भरकम बदन। एलिशिया जितनी झुंझलाती, कामरान उतना ही और ज़्यादा उस पर हावी होता। कामरान उसकी झुंझलाहट महसूस करके उठने लगा कि फ़ौरन ही उसके दिमाग में एक तरकीब जागी। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा कर बोला, आज मौका है सारी बातों का हिसाब किताब बराबर करने का। आज मैडम एलिशिया पूरी तरह मेरे कब्जे में है। आज तो मैं इसे सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा, वरना क्या पता दोबारा ये मेरे हाथ कब लगे। ये सोचते ही कामरान ने उठने का इरादा बदल दिया और दोबारा एलिशिया पर हावी हो गया। कामरान ने एक झटके से एलिशिया के दोनों हाथ अपने हाथों में उलझा लिए और इन्हें अपने हाथों के साथ एलिशिया के सर के ऊपर पिन कर दिया। एलिशिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरत और घबराहट के साथ कामरान को देख रही थी, और कामरान तो एलिशिया के चेहरे पर घबराहट देखकर ही लबों पर फतह की मुस्कुराहट से जाकर एलिशिया को देखने लगा। कामरान मुस्कुराते हुए अपना चेहरा एलिशिया के चेहरे के बिल्कुल करीब ले गया। अगर वो बोलता भी तो उसके होंठ एलिशिया के होंठों के साथ मस होते।
وہ اتنا قریب تھا علیشیا کے۔ علیشیا کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ کامران کا حال بھی کچھ الگ نہ تھا۔ وہ حیران تھا اپنے دل کی کیفیت پر جو اس لڑکی کے پاس ہوتے ہی بھی قابو ہو کر دھڑکتا تھا۔ کامران نے ہولے سے اپنا چہرہ علیشیا کے کان کے قریب کیا اور آہستگی سے علیشیا کے کان میں جان لیوا سرگوشی کی۔ مس علیشیا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ میرے قریب مت آنا، لیکن تم نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اب یہاں پر جو بھی ہوگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میرے دل پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ روکا تھا، تمہیں وارن بھی کیا تھا کہ تمہارا دل تمہارے قابو میں ہوگا، پر میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، اور آج تو بالکل نہیں ہے۔ کامران نے مسکرا کر علیشیا کے چہرے کے نزدیک پھر سے اپنا چہرہ کیا اور خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ علیشیا مسلسل اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اسی خیال کے تحت اس نے کامران کی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گڑھائیں، جبکہ کامران تو علیشیا کے حسن میں ہی کھو گیا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ علیشیا کا خوبصورت معصوم چہرہ، اس کی کالی گہری آنکھوں کی چمک اور اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی مہک کامران کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ حیران تھا، آج سے پہلے اگر وہ کسی لڑکی کے قریب جاتا تھا یا کوئی لڑکی اس کے قریب آتی تھی تو اسے غصہ آتا تھا۔ علیشیا وہ واحد لڑکی ہے جو غیر مسلم ہو کر بھی اس کے سامنے جب آتی ہے تو اسے بہت بھاتی ہے، چاہے پھر وہ اسے مارے، لڑے یا اس کے بال نوچے، اسے کسی بھی حال میں علیشیا پر غصہ نہیں آتا تھا۔ کامران اپنی ہی دنیا میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک علیشیا نے جھک کر پوری طاقت سے اس کے سینے پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ علیشیا کے خیال کے تحت اب کامران کی چیخیں گونجتی اس کمرے میں، مگر حیرت تو اسے تب ہوئی جب مقابل کے چہرے پر تکلیف کے بجائے ایک عجیب سا سکون دکھائی دیا۔ کامران کی آنکھیں سکون کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بند ہو گئیں، سانسیں بھاری ہوئیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ علیشیا کا اس کے سینے میں دانت گاڑنا اس کے لیے تکلیف کے بجائے سکون کا سبب بنا۔ وہ خود حیران تھا اپنی حالت پر۔ علیشیا کے دانت کاٹنے پر درد کی بجائے اسے اپنے رگ رگ میں خوشگوار احساس محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی پڑ گئی۔ علیشیا نے موقع غنیمت جان کر پوری طاقت سے کامران کو دھکا دیا۔ کامران جو آنکھیں بند کیے سکون میں ڈوبا تھا، اچانک دھکا لگنے پر تھوڑا سا ہٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ کامران نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور عجیب سا نشہ۔ کامران دلچسپی سے علیشیا کی طرف دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ لڑکی مجھے ہر بار تکلیف دیتی ہے، لیکن مجال ہے مجھے غصہ آ جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مجھے اس پر غصہ نہیں آتا؟ کیوں اس کا میرے قریب آنا مجھے برا نہیں لگتا؟ دوسری طرف علیشیا جو ابھی اپنی جان چھڑا کر کھڑی ہوئی تھی، غصے اور الجھن بھری نگاہوں سے کامران کو گھورنے لگی۔ علیشیا کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر کامران جیسے ہوش میں آیا ہو۔ ہوش میں آتے ہی اسے اپنے سینے پر درد محسوس ہوا۔ آہ، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پہلے پنجے مارتی تھی اور اب کاٹنے بھی لگ پڑی ہو، جنگلی بلی۔ علیشیا نے ناک سکوڑ کر طنزیہ نظروں سے کامران کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ جس وقت میں نے تمہیں کاٹا اس وقت تو تم نے آنکھیں بند کر لیں، اب جب پورے 5 منٹ گزر چکے اس بات کو، اب تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے؟ واہ کامران خان واہ، اتنی اوور ایکٹنگ، 2 نمبر ایکٹر کہیں کے۔ علیشیا ہلکے سے تالی بجاتے ہوئے کامران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ بولی، 2 نمبر اداکار؟ شکر ہے مس علیشیا، کچھ تو دکھا مجھ میں۔ کامران حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ علیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ مس علیشیا کی زبان سے پہلی دفعہ میرے لیے تاریخی کلمات نکلے، یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے مجھ جیسی ناچیز کے لیے۔ کامران شرارتی نظروں سے علیشیا کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبا کر بولا۔ علیشیا نے اس کی آنکھوں میں شرارت اور خوشی دیکھ کر غصے سے اپنے پاؤں پٹکا اور بولی، دل تو میرا کر رہا ہے کہ تمہیں ابھی کے ابھی اٹھا کر اس کھڑکی سے نیچے پھینک دوں۔ علیشیا غصے سے کامران کی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کامران شرارت سے علیشیا کے قریب آ کر بولا، اوہ، یہ تو تم نہیں کر سکتی کیونکہ تم خود ابھی بہت چھوٹی ہو لٹل پدی، تم سے میں کیسے اٹھایا جاؤں گا؟ تم جیسی 4-5 بھی آ جائے نا تو بھی مجھے میری جگہ سے 1 انچ نہیں لا سکتی۔ اٹھا کر پھینکنا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر پھر بھی اتنا شوق ہے تو چلو میرے ساتھ، میں خود چھلانگ لگا لوں گا۔ کامران اسے کھینچتے ہوئے کھڑکی کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، جبکہ علیشیا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ارے جاؤ جاؤ، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ میری بہن کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کامران اب کی دفعہ جھنجھلا گیا۔ اوف یار، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ میرا کمرہ ہے، میں کیوں جاؤں گا تمہاری بہن کے کمرے میں؟ ہاں ہاں، میں تو چھوٹی بچی ہوں نا، جس کو تم جو سمجھاؤ گے وہ وہی سمجھے گی۔ مجھے پتا ہے یہ کمرہ خان مینشن والوں نے زویا کو دیا تھا، اب جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
अलीशिया कामरान को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए गर्दन अकड़ा कर बोली। कामरान ने माथे पर हाथ मारा और झुंझुलाकर नाक सिकोड़ कर बोला, ओह खुदाया, इस जंगली बिल्ली को कौन समझाए। ये ना कभी मेरी कोई बात सुनती है ना समझती है। मुझे तो लगता है इसकी अक्ल कहीं गुम गई है। कसम से इसकी अक्ल को ढूंढने के लिए तो पूरा काफिला चाहिए। अलीशिया कामरान की बात सुनते ही गरज कर बोली, क्या कहा तुमने? काफिला? किस चीज़ का काफिला? अलीशिया तड़क कर बोली। कामरान ने दांत पीसकर अब की दफ़ा अपने बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़े। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हैं, तभी उसने इस आफत को मेरे सर पर नाजिल किया है। कामरान को फिर से मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते देखकर अलीशिया गुस्से से बोली, ऊंचा बोलो ना, मुझे भी सुनाई दे। क्या गौर अफशानी कर रहे हो? कामरान बेड से उठकर खड़ा हुआ और अपनी कमर पर दोनों हाथ टिकाकर तंजिया अंदाज में बोला, मैडम, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आपको किसने कहा ये कमरा आपकी बहन का है? अलीशा ने बड़े इत्मीनान से सीना तान कर जवाब दिया, मुझे नानू ने कहा था। उन्होंने खुद बताया कि लिफ्ट से ऊपर जाकर 4th फ्लोर पर राइट साइड का दूसरा कमरा जोया का है। मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस कमरे में तुम क्या कर रहे हो? अलीशा ने आंखें सुकेड़कर गुस्से से कामरान को घूरा। कामरान माथे पर हाथ मारा और तड़क कर बोला, उफ जंगली बिल्ली, तुम 4th फ्लोर की बजाय 3rd फ्लोर पर आ गई हो। ये मेरा पोर्शन है और ये मेरा ही कमरा है। कामरान चारों तरफ हाथ घुमाते हुए लड़ाका औरतों की तरह बोला, समझ आ गया मैडम, या उसके लिए भी आपको इस मेंशन का नक्शा खींच के दिखाऊं? अलीहिया के चेहरे का रंग यकदम बदल गया। इस बार उसकी गुस्से की जगह शर्मिंदगी ने ले ली। वो पलकें झपक झपक कर हैरतज़दा आंखों से कामरान को देखने लगी। कामरान अलीशिया की हालत देखकर अपनी हंसी ना दबा सका और हंसते हुए बोला, अब ऐसे क्या बिटर बिटर घूर रही हो? कुछ बोलो भी, अब तुम्हारी जुबान क्यों तालू से चिपक गई है? अलीशा घबराती हकलाती हुई बोली, मैं सम अलीशा ने कुछ सोचते हुए अपनी हिकलाहट पर काबू पाया और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए गुस्से से बोली, हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। अगर ये तुम्हारा कमरा है तो यहाँ पर अपनी तस्वीरें लगाओ ना, ताकि आने वाले को पता चले ये असल में किस जिन का कमरा है। अब मुझे क्या पता था ये तुम्हारा कमरा है? कामरान आंखें फाड़े अलीशा की तरफ देखते हुए बेयकीनी से बोला, अलीशा, कभी ज़िंदगी में अपनी गलती मानी है तुमने? अलीशा फ़ौरन तड़क कर बोली, गलती हो तो मानी भी जाए ना, यहाँ तो सारा कसूर सरासर तुम्हारा ही है। कामरान सर झटकते हुए हैरत से बोला, अजीब मंतक है तुम्हारी भी, खुद गलत फ्लोर पर आ गई हो और इल्ज़ाम सारा मुझ पर डाल दिया। अलीशा ने तब कर कहा, हाँ तो इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। इस कमरे को देखो, कहाँ से लग रहा है एक लड़के का कमरा है? मतलब? कामरान हैरानगी से अपने कमरे की तरफ देखते हुए बोला, मतलब ये कि कमरे में हर जगह सब कुछ फैला हुआ होना चाहिए था, तभी पता चलता कि ये लड़की का कमरा है। इतनी नफासत से सब कुछ सेट किया है, देखने वाले को तो यही लगेगा कि यहाँ पर कोई लड़की रहती है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन तो लड़कों में है ही नहीं। अलीशा कामरान के साफ सुथरे कमरे को देखते हुए गुस्से से बोली, जबकि अब की दफ़ा कामरान ने कहका लगाया और सर झटक कर आहिस्ता से बोला, अब मुझे अपने कमरे की शक्ल बिगाड़नी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि अगली दफ़ा जब कोई जंगली बिल्ली मेरे कमरे पर हमला करे तो उसे पहले ही पता चल जाए कि ये कमरा लड़की का नहीं एक लड़के का है। अलीशा ने नाक सिकोड़कर कामरान को ऊपर से नीचे तक घूरा और चीख कर बोली, जाओ कपड़े पहनो, बेशरम आदमी, यूं कौन नंगा घूमता है दिन दिहाड़े खुलेआम? कामरान ने हैरत से पलकें झपकी और फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, एलिशिया मैडम, शायद आप भूल रही हैं, ये मेरा ही कमरा है और अपने ही कमरे में मैं बुर्का पहन कर घूमूं? वो तंजिया हंसा और सर झटक कर बोला, कमाल है, अपने ही कमरे में अब मुझ पर पाबंदी लगेगी? अलीशिया ने गुरूर से गर्दन अकड़ाकर तड़क कर जवाब दिया, हाँ तो नंगा घूमने से बेहतर है कि बुर्का ही पहन लो, शायद तुम्हें कुछ शर्म आ जाए। अलीशा को कामरान की हंसी बुरी तरह खटक रही थी। वो जली बुनी कामरान को घूरने लगी, फिर जैसे उसे कुछ याद आया जल्दी से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। ओह शिट, तुम्हारे साथ फजूल बहस में पड़े पड़े मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे मिस्टर आलम की पार्टी में भी जाना है, हटो मेरे सामने से। कामरान के चेहरे का रंग यकदम तब्दील हो गया, हंसी की जगह उसकी आंखों में आग भड़क उठी। ये कहते ही वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कामरान ने जल्दी से आगे बढ़कर अलीशा का हाथ सख्ती से थाम लिया और गुस्से से बोला, नहीं अलीशा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम आलम की पार्टी में बिल्कुल नहीं जाओगी। अलीशा ने चौंक कर कामरान की तरफ देखा। जो वो चाहती थी वो हो गया। कामरान की हंसी अब गुस्से में बदल गई थी। अलीशा ने गुस्से और जिद से एक झटके में अपना हाथ कामरान के हाथों से छुड़वा लिया और आंखों में शोले भरे भड़क उठी। मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, जो करना है कर लो। ये कहते ही वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गई
خاموش کمرے میں دروازے کے بند ہونے کی آواز گونج گئی۔ کامران نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھوں میں غصہ اور دل میں عجیب سی بے چینی اتر گئی۔ کامران ایک جھٹکے سے پلٹا اور غصے سے قدم اٹھاتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا غصہ کسی طرح کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سامنے رکھی سب چیزیں نیچے پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر آئینے میں دکھتے اپنے سینے پر جا ٹھہری، وہ جگہ جہاں ابھی چند لمحے پہلے اس کیوٹ سی جنگلی بلی نے حملہ کر کے اپنے دانت گاڑے تھے۔ وہاں اب ہلکا سا سرخی مائل نشان اور خون کے چند قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ کامران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر جا ٹھہرا۔ اس نے آہستگی سے اس نشان کو چھوا، مگر درد کے بجائے اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اف، خونخوار جنگلی بلی، کامران نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا۔ کامران کو اپنے کمرے میں ابھی بھی علیشیا کی خوشبو رچی بسی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ ابھی بھی یہیں موجود ہو۔ کامران نے پلکیں موندی تو اسے اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینے پر علیشیا کے لمس کی گرمی صاف محسوس ہونے لگی۔ وہ لمحہ جب وہ اس کے حصار میں تھی، جب اس کی دھڑکنیں اور سانسیں کامران کو اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، کامران کے لیے وہ لمحہ ایک انوکھا سا سرور بن گیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر چونک کر اپنے ہی خیالوں کو جھٹک دیا۔ یہ سب فضول ہے، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ سر جھٹکتے ہوئے وہ مڑا اور الماری کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر اب بھی ایک پیاری سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کپڑے نکالتے وقت اسے علیشیا کا ڈائلاگ یاد آیا، یوں ننگے دھڑنگے بے دھڑک دن دہاڑے کھلے عام کمرے میں گھوم رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ہے تو یہ ملیشیا سے، لیکن کبھی کبھی باتیں اس طریقے سے کرتی ہے کہ لگتا ہے جیسے خالص پاکستانی ہو، اوپر سے اردو اتنی اچھی جیسے لگتا ہے پاکستان سے ہی ہو۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جو دیکھتے ہیں یار لائک تو کر دیا کریں، ویوز زیادہ ہوتے ہیں لائک کم ہوتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ لائک بھی سب کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا بھی کریں کہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے اور کون سا کپل فیورٹ ہے۔ چلیے ملتے ہیں نئے ہی ایپیسوڈ کے بعد ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ ایوری ون۔